بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اور عزیز بچوں، گزشتہ مرتبہ وقت کی حفاظت اور صحیح طور پر استعمال کے بارے میں اللہ کی توفیق سے کچھ نصائح ہمارے اکابرین کی روشنی میں ذکر کی گئی تھیں۔ مجھے آپ حضرات سے پوری امید ہے کہ آپ عزیزوں نے سماعت کر کے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش اور سعی کی ہی ہوگی۔ آج کی مجلس میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ کے بارے میں کچھ عرض کروں، لیکن اس سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک اہم بات کی طرف آپ تمام علوم نبوت حاصل کرنے والے کو متوجہ کروں۔ دیکھیے میرے عزیزو، علم کی افادیت کا تعلق نیت کے صحیح میں یا صحیح نہ ہونے سے ہے۔ اگر حصول علم سے مقصود خدا نخواستہ دنیا و حب جاہ ہوتی تو یہ نیت اس طالب علم کو اس دنیا میں دنیا والوں کے سامنے ہی ذلیل کروائے گی اور آخرت میں وبال جان کا سبب بنے گا۔ حسن نیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو دل میں راسخ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربین پر غور اور تدبر کریں۔ آپ لوگوں نے اصول الشاشی میں پڑھا ہی ہوگا، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، مقتضا النص۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں اس آیات کے ذیل میں عبارت النص سے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی دو ناپاک چیزوں کے درمیان میں لبنا خالصا سائغا للشاربین حضرت انسان کے لیے تیار کر کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس دودھ کے آنے میں خدا نخواستہ خون یا کسی اور غلاظت کی آمیزش ہو جائے تو کوئی آدمی اس دودھ کو پینے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس دودھ کو پھینک دے گا۔ اسی طریقے سے اشارت النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے اعمال میں بھی تھوڑی سی ریاکاری کی آمیزش ہو جائے تو جس طرح ہم اس دودھ کو قابل استعمال نہیں سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ عمل جو ہم نے کیا جس میں تھوڑی سی آمیزش ہو گئی ریاکاری کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو پھینک دے گا۔ تو گویا کہ عبارت النص سے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اشارت النص سے جس طرح اس دودھ میں غلاظت کی آمیزش سے انسان اسے ناقابل استعمال سمجھتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے اعمال میں تھوڑی سی آمیزش ہو جائے ریاکاری کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو پھینک دے گا۔ چنانچہ سب سے پہلا کام اپنی نیت کو بار بار ٹٹولنا ہوگا اور صحیح کرنا ہوگا۔ تصحیح نیت کے بعد جو اہم ترین کام ہے
وہ اپنی علمی استعداد کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 کاموں سے۔ نمبر 1 مطالعہ، نمبر 2 سبق میں توجہ سے حاضری، نمبر 3 تکرار۔ میرے عزیزو، مطالعہ بہت ہی ضروری ہے، جیسے کہ کھیتی کے لیے پانی، کہ کھیتی بغیر پانی کے اگتی نہیں، مچھلی کے لیے پانی کا وجود، اور حیات انسانی کے لیے ہوا کس طرح ضروری ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، مطالعہ کے بغیر علمی استعداد پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ سمندر میں جس طرح غوطہ لگانے والا اس کے عمق میں پہنچ کر قیمتی موتی حاصل کرتا ہے، اسی طرح علم کے دریا میں غوطہ لگانے والا علم و حکمت کے پیش و قیمت گوہر اپنے دل و دماغ میں بل لیتا ہے۔ مطالعہ سے علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے، استعداد مضبوط ہوتی ہے، قوت فکریہ تیز ہوتی ہے، اور علم کے دروازے اللہ کی طرف سے کھولتے ہیں۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مطالعہ طلوع سے مشتق ہے، اور فرماتے ہیں طلوع آفتاب اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان تاریکی سے روشنی کا حصول ہوتا ہے۔ اسی طرح مطالعہ سے قبل ہم جہالت، اندھیرا اور تاریکی میں تھے، مطالعہ کے بعد علم کی روشنی ظاہر ہوئی، جس روشنی کی ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ مطالعہ باب مفاعلہ، جس کی خاصیت مبالغہ کا ہے، اس اعتبار سے مطالعہ خوب نکالنے کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جبکہ مطالعہ مبالغہ کا معنی ہے، تو ہمیں خوب مطالعہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں مفاعلہ کی ایک اور خاصیت تعدیہ، یعنی متعدی، گویا کہ مطالعہ اس نیت سے کیا جائے کہ ان علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر میرا عمل و اخلاق سے، مواعظ نصائح سے، اور میرے تصنیفات، میرے دروس سے ہر امتی کو پہنچانے کی سعی کروں گا۔ مطالعہ کا راز یکسوئی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ یکسوئی پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ یک کا معنی واحد، ایک، اور سوئی تو ہے ہی جس میں ہم یا تاگا ڈالتا ہے، تو کس طرح سوئی میں کس طرح بغیر کسی اور کام کے ضمن کرنے کے اس سوئی کو کتنے احتیاط کے ساتھ ہم تاگا ڈالتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کتابوں کے مطالعہ میں بھی جس طرح اس سوئی میں
باریکی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ عطاگاہ کو اس میں ڈالتا ہے، مطالعہ میں بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اس بات کو ہمارے اکابرین نے خوب سمجھا ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کے وقت یہ عالم ہوتا تھا کہ ادھر ادھر کتابیں اور وہ مطالعہ میں ایسے مصروف ہوتے کہ دنیا و ما فیہا کی خبر ہی نہ ہوتی۔ حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتب بینی سے اتنا شغف تھا کہ فرماتے تھے بیماری کا علاج ہی کتب بینی ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ خدام فرماتے ہیں کہ حضرت کتاب دیکھتے دیکھتے کبھی سو جاتے، جب بیدار ہو جاتے تو پھر مطالعہ شروع کر دیتے۔ مطالعہ سرسری نہ کرتے بلکہ دھیان اور دل، گویا کہ دل جمعی کے ساتھ حضرت کا مطالعہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت کی بنا پر ہم لوگوں کو بھی مطالعہ کتب کی ایک دھن سی لگ گئی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فراغت کے بعد تقریباً 1 سال تو میں نے اسی طرح گزارا کہ چند اسباق پڑھانے کے بعد کتب بینی کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ دوپہر کو دارالعلوم کے کتب خانہ میں داخل ہوتا، اس پر مجھے ہمارے رئیس حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی یاد آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ تمام طلباء عزیز جو اس وقت آپ حضرات کے اساتذہ ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا احمد صاحب، حضرت قاری صدیق صاحب، اسی طرح حضرت مولانا اقبال صاحب، مولانا رشید صاحب وغیرہ، حضرت میں یہ بات تھی کہ وہ طلباء کو خوب اس کی طرف متوجہ فرماتی تھی اور ہم کو بتلاتے تھے کہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کتاب کا مطالعہ فرما دیجئے، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ اور مجھے خوشی ہو رہی الحمدللہ اس وقت جو اساتذہ آپ کے ہیں دارالعلوم میں، ان حضرات نے اپنے متقدمین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الحمدللہ آپ حضرات کو بھی اسی نہج سے اور اسی کے طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی اساتذہ کی اخلاص کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان باتوں کو آپ حضرات کی طرف منتقل کر لیں اور اس کا تکرار کر لیا جائے، تاکہ آپ حضرات کے لیے بھی نافع ہیں اور میرے لیے بھی نافع ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ تک یہ دل کی گہرائی کے ساتھ اس بات کو سن لیجئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ میں سنانا چاہ رہا ہوں بہت ہی اہم ہے، جو اس وقت ہر طالب علم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ تک ایک وقت دوپہر کو کھانا کھاتے تھے، شام کو کھانا تناول نہیں فرماتے۔ حضرت فرماتے تھے
کہ میری ایک بہن تھی، میں شام کو مطالعہ میں مصروف ہوتا تھا اور وہ بہن لقمہ میرے منہ میں دیا کرتی تھی۔ اس طرح مطالعہ کا حرج نہ ہوتا تھا، لیکن اس بہن کے انتقال کے بعد اب کوئی میری اتنی ناز برداری کرنے والا نہیں رہا اور مجھے اپنی کتابوں کا نقصان گوارا نہیں، اس لیے شام کا کھانا ہی ترک کر دیا۔ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ مطالعہ میں ایسا انہماک ہوتا تھا کہ پاس رکھا ہوا کھانا کوئی اٹھا کر لے جاتے تھے تو آپ کو خبر بھی نہ ہوتی۔ تو میرے عزیز طلباء، میرے پیارے طلباء، ہمارے اکابرین کے حالات کو جب ہم پڑھیں گے، جس طرح اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اکابرین کے حالات ہمارے سامنے ہونی چاہیے، کس طرح ان حضرات نے اپنے وقت کی حفاظت کی ہے اور کس طرح ان حضرات نے مطالعہ کیا ہے۔ اسی لیے پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکابرین سے خوب کام لیا ہے۔ تو مجھے آپ حضرات سے پوری امید ہے، توقع ہے کہ انشاءاللہ جس طرح آپ حضرات نے وقت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزم مصمم کیا ہے اور اپنی زندگی میں اتار لی ہے، اسی طریقے سے مطالعہ کے باب میں جو باتیں مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں کہی گئی ہیں بھی، ان باتوں پر آپ پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں اور پوری حاضری کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ باوضو اور 2 رکعت تحیۃ التوبہ پڑھ لینے کے بعد ان علوم کو حاصل کر لیا جائے۔ انشاءاللہ اس انداز سے اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو یہ علم جو آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے نافع ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اساتذہ کے آداب پر کچھ باتیں کہی جائیں گی انشاءاللہ۔ خلیل احمد راوت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔